اسی کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو جب یہ آیت اتری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تم سب کا رب، تم سب کا معبود وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اس پر اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اس پر دلائل دو ہم کہ ساری خلقت کا، چونکہ وہ تو لاکھوں کروڑوں معبودوں کو ماننے والے ہیں، ایک بارش کا دیوتا، یہ بادل کا دیوتا، یہ آسمان کا دیوتا، یہ سورج والا دیوتا، یہ چاند کا دیوتا، ہزاروں کو معبود کرنے والے ماننے والے۔ تو ایک معبود حقیقی کے متعلق جب قرآن نے بیان کیا، جب اللہ کے نبی پر یہ آیت اتری تو ان کو تعجب ہوا، ایک ہی ذات کیسے معبود حقیقی ہو سکتے، اس کے دلائل کیا ہیں، تم دلائل دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے دلائل دیے، بعض مفسرین نے اس کو 10 دلائل میں تقسیم کیا ہے کہ بیک وقت ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 7 بڑے بڑے دلائل دیے کہ جن دلیلوں کو دیکھ کر، کہ عظمت شان کو دیکھ کر اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا ہر کوئی انسان قائل ہو جائے گا جس کو ذرہ برابر بھی عقل ہو۔ ہاں جو ضد پر اڑیں گے، تعصب پرستی پہ اڑیں گے، تو پھر وہ مانیں گے کہاں سے، چونکہ ان کے اندر ہٹدرمی ہے، ضد ہے، تعصب پرستی ہے، تو پھر کسی کی حقانیت تعصب رکھتے ہوئے اس کو ماننا، کسی کی حقیقت کو، یہ جلدی کسی کے بس کی بات ہے۔ ایک انسان جب کسی سے صاف دل نہیں ہوگا، اس کے دل میں میلا ہوگا، تعصب پرستی ہوگی، ضد پیدا ہوگا، ہٹدرمی ہوگی، تو پھر جلدی مانے گا کہاں کسی کی حقیقت۔ تو اللہ ہمیں دلائل۔ اب رحمان الرحیم یہ اللہ کی 2 صفت ہیں۔ رحمان کے معنی ہے رحمت کے، رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی ہے رحمت کے، رحم کرنے والا۔ لیکن رحمان کا جو لفظ ہے یہ صفت عامہ ہے، عام صفت ہے، اور رحمان کی صفت کی یہی برکت ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی روزی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پرورش کرتا ہے۔ جو کافر کو بھی ملتی ہے یہ رحمت، رحمان والی رحمت دنیا کے اندر سب کو ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی برکت سے کافر جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی روزی پاتا ہے، ملحد بھی روزی پاتا ہے، زندیق بھی روزی پاتا ہے، یہود بھی روزی پاتا ہے، نصارہ بھی روزی پاتا ہے، مسلمان بھی روزی پاتا ہے، ایمان والا، پھر عبادت گزار، تہجد گزار، نماز نہ پڑھنے والا، نافرمان، فرما بردار، سب کو یہ اللہ کی رحمت پہنچتی ہے۔ اگر یہ رحمت عام نہ ہوتی تو نافرمان تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ رحمت عام ہے، اسی لیے سب کو روزی ملتی ہے، اور جو نافرمان ہوتے اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کو بھول جاتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری نافرمانی کے باوجود اتنی حلیم ہے، کریم ہے وہ ذات کہ ہماری نافرمانیوں کو صبح شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دیکھنے کے باوجود بھی ساری سہولتیں دے رہا ہے۔ کتنی کریم ہے وہ ذات، اور کتنی حلیم ہے کہ ہمارے گناہوں اور ہمارے گناہوں پر مصر ہونے کو دیکھ رہی ہے وہ ذات، اس کے باوجود بھی روزی دے رہی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے، جماعت چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، ہفتے میں کبھی ایک دن آتا ہے وہ بھی نہیں آتا، سال بھر کبھی بھٹک کر اللہ کے در کو نہیں دیکھتا، کبھی ماتھے نہیں ٹیکتا، پیشانی نہیں ٹیکتا سجدے میں، اس کے باوجود بھی خوشحالی ہے اس کے گھر میں۔ تو یہی رحمان کی صفت کی برکت ہے۔ رحیم کی جو صفت ہے یہ اللہ کی خاص ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے محبوبین کے لیے، اللہ کے مقربین کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو صفت رحمت کی ہے، رحیم کی ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خاص مخصوص کر رکھے ہیں صرف ایمان والوں۔ یہ رحمت وہاں پر کسی کو نہیں ملے۔ پھر کیا ہوگا؟ نافرمان کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔
اور فرما بردار کہاں جائیں گے؟ نعمت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں اور آرام سب کچھ وہاں ملے۔ تو اللہ نے جب وہاں رحمت اٹھا دیا، محسوس کر دیا، تو پھر چھٹ گئے دنیا کے اندر۔ قربان جائیے اللہ کی ذات پر، کتنا حلیم ہے اللہ، یعنی رحم کر رہے ہیں، بڑے مہربان ہیں، نافرمانیوں کو دیکھ کر روزی پہنچا رہے ہیں۔ رات میں، رات کی تنہائی میں بجائے اللہ کو یاد کرنے کے گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، پھر بھی صبح اٹھتے ہی اللہ اس کو روزی دے رہے ہیں۔ دن بھر نافرمانی کرتا ہے، شام کو آتا ہے تو اللہ اس کی جھولی کو بھر کے چھوڑ دے۔ تو پھر ہمارے اللہ کے اس احسان پر ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے کہ جتنا بھی اس کا شکر گزاری کریں اور جتنی بھی اس کی اطاعت کر دیں، سب تب بھی کم ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کی دو صفت ہے۔ تو مشرکین مکہ نے جب دلائل مانگا تو اللہ تعالیٰ نے 10 جوابات دیے دلائل، اور اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین میں لکھا کہ مشرکین مکہ نے یہ جو دلائل کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، یہ بڑی بابرکت آیت۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے اس آیت کا شان نزول کہ قریش مکہ نے نبی علیہ السلام سے آ کر مطالبہ کیا کہ آپ ایسا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ کوہ صفا جو ہے، صفا پہاڑی، وہ پورے کی پورے سونے کی پہاڑی ہو، تاکہ ہم دشمنوں پر قوت حاصل کریں ہماری شام۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے دلائل کو دیکھ کر بھی ان کو یقین نہیں آتا، یہ کوہ صفا کے سونے کا بنا دینے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، میں بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم مجھے اور میری قوم کو اسی حالت پر چھوڑ۔ نبی علیہ السلام امت کے انتہائی شفیق اور مہربان تھے۔ ایک ماں باپ بھی اتنے مہربان اور شفیق اپنے اولاد کے نہیں ہو سکتے کہ اپنی والد جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا اپنے امتی کے لیے مشفق اور مہربان تھے اور رحم کرنے والے تھے، امت کا بھلا سوچتے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ مجھے اور میری قوم کو اسی حالت پر چھوڑ۔ اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے دلائل، یہ میری قدرت پر اور میرے قدرت کی نشانیوں پر یہ غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے دلائل کو بیان کیا، ان فی خلق السماوات والارض۔ دلائل دیکھو گے کہ زمین آسمان یہ سب میرے دلائل ہیں، تم نہیں دیکھتے کہ بغیر ستون کے کیسے آسمان کو معلق کر دیا، میں نے لٹکا دیا، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے فرش بنا دیا۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کمال رکھا ہے۔ یہی زمین ہے کہ انسان اس کو کھودتا ہے اور بڑی بڑی عمارتیں 100 150 منزلے کی عمارتیں بنا دیتا ہے، کچھ نہیں کہتی۔ انسان اس پہ گندگی بہاتا ہے تو یہ زمین کچھ نہیں کہتی۔ انسان اس پہ تھوکتا ہے، اس پہ پیشاب کرتا ہے، اس پہ گندگیاں بہاتا ہے، چپلوں سے اسے رونتا ہے، تب بھی کچھ نہیں کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، مسخر۔ ایک کوپل، ایک دانہ کسان بو دیتا ہے، اس کو پیر دیتا ہے، پھر وہ ایک معمولی سا ایک گھاس کی طرح اگتا ہے اور پھاڑتا ہوا چیر کر نکل جاتا ہے زمین۔ یہ اس کے لیے کتنی نرم بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اور اسی زمین کو جب اللہ تعالیٰ پاگل بناتا ہے تو پھر علاقے کے علاقے کو نگل جاتی ہے۔ ارتھکویک کے بارے میں، زلزلوں کی شکلوں میں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ چند سیکنڈ یوں، صرف یوں کرنا ہے سیکنڈ، اگر زلزلے منٹوں آ گئے تو تباہ۔
چند سیکنڈ کتنی مضبوط مضبوط عمارتیں ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنا شاندار ہے، کتنا مضبوط ہے. اس کے اوپر کیا بولتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں کہ بجلی کی کڑک سے عمارت کیا ہوگی، گرے گی نہیں، عمارت کو نقصان نہیں ہوگا، دیوار پھٹے گی نہیں. اللہ بس یوں حکم دے دے تھوڑی سی حرکت کرے، چند سیکنڈ میں دھسا کر نگل کر رکھ دیتی ہے. تو اللہ کی قدرت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے خزانے رکھے، سب انسان کے مفاد کے لیے. اور وہی زمین ہے، یہی زمین سے پانی بھی انسان نکالتا ہے. چشمے اس کے تہہ میں جاری کر دیے، بورویل ڈالا اور پانی گھسیٹ لیا، کنواں کھودا اور پانی گھسیٹ لیا، تالابوں کی شکل میں بارشوں کو جمع کر دیا. پھر اسی زمین کو انسان جوتتا ہے، اناج اگاتا ہے، دانے اگاتا ہے، پھل فروٹ اگاتا ہے، ترکاریاں اگاتا ہے، چاول گیہوں سب کچھ اگاتا ہے. تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے یہ زمین. اور آسمان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو چھت بنا دیا اور پھر اس میں ستاروں کی شکل میں گویا بلب لگوا دی. اللہ تعالیٰ نے لائٹیں لگوا دی جس سے انسان کو راتوں میں روشنی ملتی ہے، جس سے انسان کو سمندروں میں راستے ملتے ہیں، سمتیں معلوم کرتے ہیں ان ستاروں سے. پھر اللہ نے سورج بنائے، چاند بنائے جو انسان کے مفاد کے لیے، جو اناج کو پکانے کے لیے، پھلوں کے اندر مٹھاس آنے کے لیے سورج اور چاند کی روشنی کا بہت بڑا دخل ہے. ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب یوں ہی بناتے ہیں، ہم کو محسوس نہیں ہوتا. اللہ کی یہ کاریگری پوری دنیا کو چلا رہی ہے اور کاریگری اللہ کی کام کر رہی ہے. کتنی کن اللہ کی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے. اور ایک ایک قدرت پر اگر انسان غور کر لے، اللہ کی ایک عجائبات پر اگر غور کر لے تو انسان کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے. جو عقل مند ہوں گے، عقل سلیم رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے سارے میرے قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا ان پر یہ غور نہیں کرتے، عقل کی نگاہ نہیں دوڑاتے؟ کیا ان پر عقل پر ان کے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ دیکھو، یہ آسمان میں میری نشانیاں ہیں قدرت کی. ان آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، تو سوائے ایک معبود حقیقی کے کوئی اس کا خالق اور مالک نہیں ہو سکتا. یہ اسی ذات برحق کی تخلیق ہے. واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ کے بعد دیگرے، رات آتی ہے، شام آتی ہے، رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، ایک کے بعد دیگرے چلے جاتے ہیں. کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی رات. کیسا نظام قدرت ہے اللہ کا. اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو ساری چیزیں ٹھٹر جاتی. اگر دن ہی دن ہوتی اور سورج کی روشنی ہوتی، دن ہی دن ہوتا تو ساری چیزیں جھلس جاتی. تو موسم کے توازن، گرمی اور سردی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات و دن کا یہ نظام رکھا ہے کہ دن آ رہا ہے، انسان مشغول ہو جا رہا ہے، راتیں آ رہی ہیں، انسان آرام کر رہا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کتنی کیسی عظیم نعمت ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. لائٹینوں کو دیکھو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کی کہ رات و دن کا آنا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا. اور اسی طرح سے جب رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آرام اور راحت کے لیے رات کو بنایا. اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. راتوں میں تم آرام کرو، نیندیں لو، یہ تمہارے لیے راحت بنایا ہے میں نے نیند. اور جب رات میں انسان سوتا ہے، اللہ تمام مخلوق پر نیند طاری کرتا ہے. کیسی کریم ذات ہے. اپنے بندوں کا اللہ نے کتنا خیال کا پاس و لیاز رکھا، کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی.
نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جس کو نہیں آتی اس سے پوچھو کہ کتنا پریشان رہتا ہے دن بھر, پھر کام میں اس کو دل نہیں لگتا اگر وہ رات بھر نہیں سوتا ہے, کراٹے مارتے ہوئے. اور اللہ نے فرمایا کہ رات و دن کا آنا جانا ایک کے بعد, والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور تم سمندروں میں دیکھتے نہیں ہو کشتیوں کو جو چلتے ہیں لوگوں کے لیے نفع بخش چیز لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو منتقل ہوتے ہیں, کہ دیکھو لاکھوں کروڑوں ٹن بھرے ہوئے مال بردار جہازوں کو دیکھو, یہ ڈوبتے نہیں ہیں. جبکہ چلتا ہوا پانی ہے, اگر اس پہ ایک پتھر پھینک دو وہ پتھر فوراً ڈوب جاتا ہے اپنی ثقل اور بوجھ کی وجہ سے. مگر لاکھوں ٹن کے جہاز مگر وہ ڈوبتے نہیں ہیں, آرام سے منتقل ہوتے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء, تو تم بارش کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں, قدرت کی نشانیوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض. تم بارش کو دیکھتے ہو, اس کے نظام, اس کے سسٹم کو سمجھتے ہو کہ یہ بادل سمندر سے پانی لیتا ہے اور پھر اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے وہاں برساتا ہے, اور لیتا کھارا پانی کو ہے, اور پھر وہ کھارا پانی کس میں چینج ہوتا ہے, میٹھے پانی میں چینج ہوتا ہے. کون ہے یہ سسٹمیٹک کو چلانے والا, کس کے کنٹرول میں ہے یہ؟ عقل مندوں کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے جو یہ سارے نظام کارخانوں کو چلا رہا ہے, کارخانوں کو چلا رہا ہے. کھارے پانی کو میٹھا پانی بنا کر سمندر سے اٹھاتا ہے. سمندر کا پانی دیکھا ہوگا بہت سارا, منہ میں نہیں لے سکتے اتنا کھارا. اور عجیب حکمت ہے سمندر کے کھارے کو کہ دنیا خشکی اور پیڑ سے سب سے زیادہ مخلوق سمندر کے اندر ہے. بڑے بڑے عجائبات ہیں مخلوق, اور اس میں کتنے لاکھوں کروڑوں مرتے ہیں, سڑتے ہیں. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا اور یہ جانور اس میں مرتے سڑتے تو سارا پانی بدبودار ہو جاتا. تو ان کے بدبو کو کنٹرول کرتی ہے, اور یہ پانی سمندر کا کھارا پانی سے ان کا جسم گل جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب زندگی میں رہتے ہیں تو باحیات رہتے ہیں, کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے پانی. کیا نظام قدرت ہے اللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, تم آسمان سے بارش کے برسنے کو تو دیکھتے ہو, اس کے پیچھے کی حکمت کو نہیں دیکھتے کہ یہ پانی کو سمندر سے اٹھاتا ہے, پھر بادل کی شکل میں آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہو جاتا ہے, یوں لڑتا ہے بادل. وہ بادل نہیں ہوتا, پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے. پھر جہاں حکم دیتا ہے اللہ وہاں چلتا چلا جاتا ہے, وہیں برستا ہے, دوسری جگہ پر نہیں برستا. بعض اوقات دیکھیں کہ آپ کے بارش وہاں برس رہا ہے, 100 میٹر دوری پہ بارش برس رہی ہے, دکھتا ہے نا کبھی کبھی یہ نظارہ. کبھی کبھی دیکھیں گے یہیں پر ہائی وے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, ادھر یہ خطرہ بھی نہیں ہے. یہ نظام قدرت ہے, اللہ کے حکم کے تابع ہے بادل, کہ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں جا کر وہ پانی برستا ہے. اچھا, بارش اتنے موسم دار ہوتا ہے, انسان اس کے نیچے کھڑا رہے بغیر کسی چھتری کے, بغیر کسی سہارے کے, وہ بوند ایک ذرہ برابر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. کروڑوں میل سے, لاکھوں میل دوری سے وہ پانی گرتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, نقصان نہیں پہنچاتا. کتنے آسانی کے ساتھ میں وہ پانی برستا ہے. پھر کیا کرتا ہے, بِمَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر وہ پانی زمین میں پھیلتا ہے, کہیں ایک جگہ پھر اسٹور ہو کر رہتا ہے, تالابوں کی شکل میں, جھیل کے شکل میں, ندیوں کی شکل میں, اور کچھ پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر وہ انسان کے فائدے کے لیے نہر کی شکل میں اللہ پاک یہ سب نظام بنا دے. وہی پانی جو سمندر سے اٹھاتا ہے بادل, کھارا پانی, میٹھا بنا کر برساتا ہے. پھر اتنا میٹھا کہ دنیا کی بڑے سے بڑی کمپنی کتنے بہترین منرل واٹر بنا دے, اس کے سامنے اس کی پاکی اور صفائی اور اس منرل واٹر کے سامنے فیلیور ہے سارے پانی. صحت یاب پانی, صاف اور شفاف پانی جو آسمانوں سے سیدھا
اللہ تعالیٰ زمین پہ اتارتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بارش سے اللہ تعالیٰ خشک زمین کو زندگی دیتے ہیں، پھر اس سے اناج اگتے ہیں اور اناج اور پھل نکلتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے جانداروں کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہواؤں کے عدلنے بدلنے کو نہیں دیکھتے. اللہ اپنی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. ہواؤں کے عدلنے بدلنے کو، ہوائیں چلتی ہیں، ہم بس سمجھتے بہترین ہوا چل رہی ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. کبھی پوروا ہوا چل رہی ہے، کبھی پچھوا ہوا چل رہی ہے، کبھی شمالی ہوا چل رہی ہے، کبھی جنوبی ہوا چل رہی ہے. ہواؤں کی سمت کو اللہ بدلتے رہتے ہیں. اگر ایک ہی سمت میں ہوا چلے تو ساری چیزیں چھوٹ جائیں. کبھی اس میں ہم نے غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اللہ کی اس قدرت کی نشانی پر؟ تصریف الریاح، ہواؤں کے عدلنے بدلنے کو دیکھ کر تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی ہیں؟ تمہاری عقلوں پر پردے پڑے. کبھی دیکھا ان ہواؤں کو کتنی حکمت کے ساتھ اللہ بھیجتے ہیں. ایک ہی رخ پر، ایک ہی سمت پر اگر اللہ ہواؤں کو چلا دے سارے جھاڑیں چھوٹ جائیں. دنیا میں پھر پودے نہیں دیکھو گے، سب سوئے ہوئے ہوں، لیکن پودے ایسے ہی لہلہاتے رہتے ہیں ان ہواؤں. دیکھتے کبھی ادھر کو ہو رہے ہوتے، کبھی ادھر کو ہو رہے. اگر ایک ہی طرف مار پڑتی ان ہواؤں کی تو کیا ہوتے؟ پودے سارے کے سارے برباد ہو جاتے. ایک اعتدال کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ اللہ ان ہواؤں کو چلاتا. پھر جب اللہ عذاب کی شکل بناتے ہیں اس کو اور حکم دیتے ہیں تو یہی ہوا پاگل ہوتی ہے. یہی ہوا کیا ہوتی ہے؟ پاگل بن جاتی ہے. پھر بڑے سے بڑے درختوں کو اکھیڑ کر یوں پھینک. بادل کو دیکھو بھرے ہوئے پانیوں سے لگا ہوا یوں ٹکا ہے ہواؤں، یوں ٹکا. خالی بادل دکھ رہا ہے ہم کو، خالی بادل دکھ رہا ہے، بادل نہیں، پانیوں سے بھرا ہوا بادل ہے جو سمندروں سے اٹھاتا ہے. اور کچھ پانیوں کو سٹور اللہ پہاڑوں میں برف کی شکل میں کر دیتا ہے. کہ اللہ نے اپنے اس دنیا کی نظام اور سسٹم کو اللہ چلا رہے ہیں. پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے. کہاں سے یہ پانی آ رہا ہے؟ کون ہے اس پانیوں کا بھیجنے والا؟ کون ہے اس کا چلانے والا، اس کا رن کرنے والا؟ وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے جو اس پورے نظام کو، اس پورے کارخانے کو چلائے. جب انسان عقل مند ہو اور وہ اس کے نظام قدرت پر غور کر لے تو قدرت کی ایک نشانی اس کے ایمان لانے کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کے قائل ہو جانے کے لیے کافی، بشرطے کہ ضد اور ہردرمی کے لیے اس سے نہ ہو، تعصب پرستی کے لیے اس سے نہ ہو. والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان مسخر یعنی حکم کے تابع بادل کو نہیں دیکھتے تم، جو اللہ کے حکم کے انتظار میں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برسا دیتا. اور جب چاہے موسم میں برسا دے، جب چاہے موسم میں نہ برسائے، جب چاہے بنا موسم کے برسا دے. نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ سب کچھ اللہ کے تابع فرمان ہے. اور وہ ایک ہی ذات ہے جو قدرت والی ہے، طاقت والی ہے اور قوت والی ہے، اور اسی کا ہی چلتا ہے اور اسی کا ہی چلے گا. جو دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی وہ ذات تھی، جب آگے کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ ذات، وہ ایک ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. آگے اللہ فرماتے ہیں لآیات لقوم یعقلون. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان تمام چیزوں کے یہ جو تمام دلائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، زمین کو، آسمان کو، اور اختلاف لیل اور نہار کو، اور سمندروں میں چلتی کشتیوں کے سلسلے میں، اور اسی طرح آسمان سے برسنے والے پانی کے شکل میں جو زمین کو، خشک زمین کو روح بخشتے ہیں، اور جو جانوروں کے اور انسانوں کے لیے فائدے کی چیز ہے ان سب کو، اور اسی طرح سے جانوروں کا پھیلنا، اور اسی طرح سے ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا معلق ہو جانا، ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور بڑی قدرت ہے عقل مندوں کے لیے، جن کے عقل پر پردے نہ پڑے. اور جن کے عقل پر پردے پڑ جائیں گے تو پھر وہ حقیقت کو دیکھے گا، لیکن حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ضد کی نگاہ سے دیکھے گا، نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، تو پھر وہ حقیقت کو مانے گا کیسے؟
تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور یہ تمام قدرت کی نشانیاں یہ ہمیں بتاتی ہیں، عقل مندوں کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں کہ وہ بلا جھجک کہہ سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو انتہائی رحم والا ہے اور بڑے ہی کرم والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کے مضمون کو اور توحید پر جو مشرکین مکہ نے اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر اشکال کیا تھا، سوال کھڑا کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے 10 جوابات کو اور 10 قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو عظیم آیت ہے یہ اور بڑی برکت والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں قوت اور جلا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔